میرے نبی کریم علیہ السلام حضرت عثمان غنی کے گھر تشریف لے گئے۔ جناب عثمان غنی کے حضور اچانک گھر پہنچے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جب نبی پاک علیہ السلام ان کے حجرہ نور میں داخل ہوئے نا، نبی پاک کی شہزادی سے بڑھ کر تو کوئی شہزادی نہیں نا، یہ تو وہ خواتین ہیں جن کو قرآن نے سب سے بہترین کہا حضور کے گھر میں رہنے والے لوگوں کو۔ حضور کی لخت جگر جناب رقیہ، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور اچانک پہنچے حضرت عثمان غنی کے گھر، تو جناب عثمان غنی چارپائی پہ بیٹھے تھے اور جناب رقیہ اپنے ہاتھوں سے ان کے بالوں میں پانی ڈال ڈال کے ان کے سر کو دھو رہی تھی، یعنی چکی بھی پیسیں جناب رقیہ، لیپا پوتی بھی کریں کچے مکان کو، گھر کا سارا کام کاج بھی کریں اور اپنے شوہر کے بالوں میں پانی ڈال کر وہ سر بھی دھوئے۔ حضور پہنچ گئے، جناب عثمان غنی کی نظر پڑی تو جھجک محسوس کی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ذرا ٹھہر گئیں۔ دیکھو میرے نبی پاک کی تربیت کا انداز، رسول کریم نے کیا فرمایا؟ نبی کریم فرمانے لگے رقیہ اپنے شوہر کی زیادہ خدمت کیا کر، رقیہ اپنے خامد کی زیادہ خدمت کر۔ فرمایا میرے سارے صحابہ شان والے ہیں، لیکن جس نے میرے اخلاق کو سب سے زیادہ دیکھنا ہو وہ میرے عثمان غنی کو دیکھے، یہ اخلاق میں مجھ سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے، بیٹی زیادہ خدمت کیا کر اپنے شوہر کی زیادہ۔ یہ حضور نے تربیت دی، یہ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں بتلایا کہ اس طرح تمہارے گھر بنیں گے، اس طرح دکھ دور ہوں گے۔ لیکن جب ابا ہی گھر آ کے روئے گا اور اماں ہی بد دعا کرے گی کہ دیکھو میری بیٹی کو کیا حال کر دیا روٹیاں پکوا، تو کیسے گھر چلے گا؟ سنو میرے رسول پاک نے کیا فرمایا۔ کسی نے پوچھا حضور بہترین مسلمان کون ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا جو سلام لینے میں پہل کرے اور روٹی زیادہ کھلائے۔ تو اگر آپ کی بیٹی کسی کو روٹی پکا کے کھلائے گی تو بہترین مسلمان بنے گی۔ کون سا دکھ آپ نے پالا؟ کچھ دکھ نا ہم نے جان بوجھ کے گھڑ لیے ہیں، وہ دکھ نہیں ہے۔ مثلاً ابا جی گئے بیٹی کے گھر میں شادی کے 2 4 5 مہینے کے بعد، تو واپس آ کے ابا جی رو پڑے۔ کیا ہو گیا جی آپ کو؟ کہتے ہیں اوہو میری تھی تے اتنے کام ہی بڑے کر دی پئی، میں نے بڑے لاڈوں سے پالی تھی، بڑی لاڈلی تھی، وہ میں گیا ہوں چولہے کے آگے کھڑی تھی۔ یہ جعلی دکھ ہے، اپنے گھر کا کام کر رہی تھی کہ یہاں وہ اللہ معاف کرے اسے نوکری کرا رہے تھے۔ تو یہ جان بوجھ کے گھڑے ہوئے دکھ ہیں جن کا کوئی معنی نہیں، کوئی مطلب نہیں۔ اپنے گھر کا کام کر کے بچی کی صحت بھی ٹھیک ہوگی، اس کے نظریات بھی پختہ ہوں گے اور خاوند کی عزت کرے گی، اسے راضی کرے گی، تو میرے رسول پاک نے فرمایا رب جنت بھی عطا فرمائے گا۔ لیکن یہ دکھ ہے جناب، وہ ہو میں گیا گرمی بڑی سخت تھی، یہ دکھ ہے کوئی کہ میری بیٹی روٹیاں پکاتی ہے، جی شکر کر پکاتی ہے، اللہ کا احسان سمجھ۔ یہ تو دور ہے وسوسوں کا۔ میں تو کہتا ہوں اس میں جو بندہ زیادہ مصروف ہے نا، اس کو روٹی کھانے کا ٹائم بھی مشکل سے ملتا ہے، وہ بھلا آدمی ہے، تھک کے سوئے، یہ ٹینشنوں میں نہ پڑے، چگلیوں میں نہ پڑے، غیبت میں نہ پڑے۔